ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میرے اوپر بڑی پریشانی ہے، غم ہے، تو مجھے کوئی تعویذ بنا دیں۔ عموماً پیروں کے پاس لوگ اس لیے جاتے ہیں، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اسی طرح پیر بھی وہ مال منتر کے لیے بتا دیتے ہیں۔ پیر نہیں بتاتے، جو جیلی کھاتا ہے۔ جو اصل پیر ہے نا، اصل پیر جو ہے نا، ان کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، پیر میرے علی، ہاں جی، آج بھی یاد کر رہی ہے۔ آج بھی بابا کلیامی کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، آج بھی جو ہے امام بری سرکار کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی داتا گنج ویری رحمت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی حسن بصری کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی جنید بغدادی کو لوگ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی سری ستی رحمت اللہ کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، آج بھی مرشد سرکار کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مال دولت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے بات کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور یہ وقت ہے امت کے لیے کیونکہ سمجھ تب آتی ہے جب ہم دکان پہ سودا خریدنے جائیں۔ دکان پہ خریدنے جائیں گے تو پتا چلے گا دکان کے پاس مال اصل ہے یا نقل ہے۔ کپڑا لیتے ہیں بڑا چیک کر کر کے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑا خراب تو نہیں ہے۔ کوئی چیز خریدتے ہیں ہاتھ بار بار لگاتے ہیں کہ جیلی نہ آ جائے۔ دین کے اندر بھی تلاش کرو، دین کے اندر جس کے پاس قرآن، جس کے پاس شریعت، جس کے پاس سنت، جس کے پاس نبی کا نظام، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت نہیں ہے، اے اہل ایمان جس کے پاس تقوی نہیں ہے، دین کے اندر اگر وہ داخل ہوتا ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیں، اس نبی کے غلام کو مانے جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے۔ ان جعلی چیزوں سے نکلیں۔ مجھے وہ شخص کہتا ہے تعویذ دے، میں نے کہا سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام میرا کریں۔ میں نے کہا ہر خیر اور شر میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے سے امت بیزار ہے اس وقت۔ جو اوور ہال اس ٹائم مصیبتیں ہیں معاشرے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روزگار کا نہ ہونا، یہ مین بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہے۔ روزگار کا نہ ہونا، بیماریوں کا ہونا، بچیوں کی شادی نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، فصل زمین کا نہ ہونا، جانور جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ بچے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل نہ کسی تعویذ میں ہے، نہ کسی عامل کے پاس ہے۔ عاملوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بکرا لے آؤ، مرغا لے آؤ، سندور لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ وہ جیلی انہوں نے آستانے بنائے ہوں گے، وہ آپ کو چکروں میں ڈال دیں گے۔ ہر چیز کا حل، ہر چیز کا علاج، ہر بیماری کا علاج قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور اس پہ ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ آج کے اس عظیم اجتماع کے اندر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن کی دعوت دینے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے بیماری کا علاج بتایا ہے، اللہ نے غم کا علاج بتایا ہے، اللہ نے بے روزگاری کا علاج بتایا ہے، اللہ نے بے اولادی کا علاج بتایا ہے، اللہ نے تنگ دستی کا علاج بتایا ہے۔ قرآن ایک لفظ بولتا ہے لاکھوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس انسان کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے۔ کرولا گاڑی بنانے والے، ہنڈا گاڑی بنانے والے ایک لاگ بک بناتے ہیں، اس گاڑی میں کیا کیا فالٹ ہوگا، کتنے ٹائم کے بعد فیول تبدیل کرنا ہے۔ ہم ٹائم سے فیول تبدیل کرتے ہیں، اس کے ٹائر کی ہوا سیٹ رکھتے ہیں، کیونکہ کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ آئل بدلیں گے نہیں انجن بیٹھ جائے گا۔ جس رب نے اس انسان کو بنایا، اس کے لیے گائیڈ لائن کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اے مسلمان، تو نے قرآن کو پڑھنا تھا، قرآن کو صرف اپنی الماریوں میں سجا کے، غلافوں کے اندر سجا کے، خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ فقط 40ویں پہ اور جمعرات پہ اور جو ہے 10ویں کے اوپر ختم قرآن کے لیے تو خود بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، بلکہ طلباء کو بلا کے قرآن پڑھا دیتے ہو۔ واللہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن آیا تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، قرآن سے فرائض کو تلاش کیا جائے۔ قرآن کے میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور ہو جائیں، قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کے قریب ہو جائیں، قرآن نے ہمیں جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں، قرآن اللہ کے نبی کی فضیلت بتا رہا ہے ہم نبی میں قربان ہو جائیں، لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم
خرابی میں چلے گئے, گمراہی میں چلے گئے. قرآن کیا کہتا ہے مصیبت کے اندر, تکلیف کے اندر, بیماری کے اندر کیا کہتا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے؟ غور سے سنیے, میری بات بڑی مختصر ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا, بس ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, وَاسْتَعِینُوا. اے مومنو, جب تم پہ مصیبت آ جائے, تم پہ تکلیف آ جائے, تم پہ بیماری آ جائے, تم پہ کوئی بھی آفت گر پڑے, جب تم غمگین ہو جاؤ, وَاسْتَعِینُوا, وسط لگتا ہے, لاکھوں ورڈز اس کے اندر آتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا کے اندر پوری انسانیت کی بیماریاں, غم, اولاد کا نہ ہونا, شادیاں نہ ہونی, قرضے ہونے, تنگ دستی, جادو ٹونا, ہر چیز اس کے اندر ہے. قرآن کو غور سے پڑھیے, اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جب تم پہ مصیبت آئے فقط دو کام کرنے ہیں, نماز کو پڑھنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے. کتنا آسان کام بتایا ہے میرے رب نے, کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی اس پر خرچہ, کوئی اس پر روپیہ پیسہ, کوئی اس پر بکرا, کوئی اس پر مرغا, کوئی اس پر کوئی اور مالی جانی خرچہ نہیں, کوئی اس پہ خرچہ نہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, وہ جب تم پہ مصیبت کا وقت آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے. کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں یہ کہ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, فلاں ہو گیا. اگر جادو ہے تو 4 کل شریف پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, بڑے سے بڑا جادو ہوگا, ختم ہو جائے گا. یہ لوگ ڈراتے ہیں کہ جادو ختم نہیں ہوتا. جادو کا میں انکار نہیں کرتا, وہ نص قرآن میں موجود ہے, لیکن جادو کی کیا جرت ہے جہاں قرآن پڑھا جائے, جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے, جہاں پہ سورہ البقرہ پڑھی جائے, جہاں پر اللہ کے کتاب کا ذکر کیا جائے, وہاں پر جادو کیا کرے گا؟ یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں جادوگروں والے, ان سے بچ کے رہو. علماء اہل سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر کام بالکل سیدھا ہوگا.